السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مہک زہرا ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالبہ ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک لے کے آئی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے؟ واٹ از دی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام؟ یہ بہت ضروری ٹاپک ہے۔ یہ اتنا ضروری ٹاپک ہے کہ اس کی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے آج امت بے راہ روی کا شکار ہے۔ آج تشیع کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ کوئی آمریت کے ساتھ ہے، کوئی جمہوریت کے ساتھ ہے، کوئی بادشاہت کے ساتھ ہے، نہیں ہے تو کوئی امامت کے ساتھ نہیں ہے، نہیں ہے تو کوئی ولایت فقیہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی واحد وجہ اس ٹاپک سے ناآشنائی ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے ہماری مہمان خصوصی کرن باجی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنا ضروری ٹائم نکال کر ہمارے پاس آئیں تاکہ ہمیں تعلیمات آل محمد سے آشنا کریں۔ جی میں بھی آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسی حقیر کو اس قابل سمجھا، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرا یہاں ہر لمحہ عبادت میں گزرے گا۔ جی ہمارا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے؟ اسلام کا سیاسی نظام امامت ہے، اور اگر امام پردہ غیبت میں ہو تو امام کی غیر موجودگی میں اسلام کا سیاسی نظام ولایت فقیہ ہے۔ جی مومنین، آپ نے سنا کہ اسلام کا سیاسی نظام امامت ہے، اور امام اگر پردہ غیبت میں ہو تو اسلام کا سیاسی نظام ولایت فقیہ ہے۔ جی آپ ولایت فقیہ کے لیے کون سی حدیث بیان کریں گے؟ میں ولایت فقیہ کو بیان کرنے کے لیے امام حسین امام جعفر صادق کی ایک حدیث بیان کروں گی جو عمر بن حنظلہ کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ جی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ عمر بن حنظلہ کون ہے؟ عمر بن حنظلہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کے شاگرد اور صحابی ہیں، اور یہ ایک معروف و مشہور راوی ہیں۔ ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہشام بن سالم جیسے بزرگ صحابی اور زرارہ جیسے عظیم صحابی نے ان کی بہت سی حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ جی عمر بن حنظلہ امام جعفر صادق اور امام باقر کے شاگرد ہیں، اور ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہشام بن سالم اور زرارہ جیسے اصحاب ان سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ جی ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا ٹاپک کیا ہے اور اس حدیث سے کن کن علماء نے فائدہ اٹھایا ہے؟ اس حدیث کا ٹاپک ولایت فقیہ ہے، اور ہمارے بہت سے علماء کرام نے اس حدیث سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ حال ہی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کہ جنہوں نے اس حدیث پر دلیل قائم کی ہے، اور انقلاب اسلامی کی بنیاد بھی یہی حدیث ہے۔ اور ان کے علاوہ کن علماء نے اس حدیث سے فائدہ اٹھایا ہے؟ جو گزر چکے ہیں علماء، ان میں محقق کرکی ہیں، محقق نراقی ہیں، صاحب جواہر ہیں، اور شیخ انصاری ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ جی مومنین، کچھ علماء اس دنیا سے گزر چکے ہیں کہ جن میں محقق کرکی، محقق نراقی، صاحب جواہر اور شیخ انصاری موجود ہیں۔ تو آپ ہمیں حدیث سنائیں تاکہ مومنین اس سے فائدہ اٹھائیں۔ عن عمر بن حنظلہ قال سألت ابا عبد الله عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في الدين او میراث فتحاكما الى السلطان والى القضاة ايحل ذلك؟ قال من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت وما يحكم له فانما ياخذه سهتا وان كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به۔ یہ کیا حدیث مکمل حدیث ہے؟ جی نہیں، یہ حدیث کا ابتدائی حصہ ہے، ابھی ایک حصہ موجود ہے، ابھی ہم حدیث کے ابتدائی حصے سے استفادہ حاصل کریں گے۔ جی مومنین، یہ حدیث کا بھی ابتدائی حصہ ہے، اور باقی حصہ ہم اگلے پروگرام میں بتائیں گے، بیان کریں گے۔ جی آپ اب اس حدیث کا ترجمہ مومنین کو سنائیں تاکہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ عن عمر بن حنظلہ سے روایت ہے، قال سألت ابا عبد اللہ، عمر بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا۔
میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں آپ کو یہاں پہ روک رہی ہوں۔ امام ابا عبداللہ تو امام حسین کا لقب ہے، تو کیا یہ امام حسین کی حدیث ہے؟ جی نہیں، یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ہمارے دو اماموں کا لقب ابا عبداللہ ہے، ایک امام حسین علیہ السلام کا لقب ابا عبداللہ ہے اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا لقب ابا عبداللہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس لیے ابا عبداللہ کہا جاتا ہے، ابا کہتے ہیں باپ کو، اور عبداللہ یعنی عبداللہ کا باپ۔ امام حسین علیہ السلام کو اس لیے ابا عبداللہ نہیں کہا جاتا کہ ان کے کسی فرزند کا نام عبداللہ ہے، بلکہ ابا کہتے ہیں باپ کو، اور عبداللہ یعنی بندگان خدا کے باپ۔ امام حسین علیہ السلام کو اس لیے ابا عبداللہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بندگان خدا کو طاغوتیت اور یزیدیت سے نجات دلائی تھی اور راہ نجات پیدا کی تھی، اس لیے امام حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق کو ابا عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی بالکل اسی طرح امام جعفر صادق کے بھی کسی فرزند کا نام ابا عبداللہ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ان کے لقب کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب شریعت آل محمد بکھر گئی تھی، جب اسلام کا شرازہ بکھر گیا تھا، اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے شریعت آل محمد کو بندگان خدا میں دوبارہ زندہ کیا، بندگان خدا تک شریعت آل محمد کو دوبارہ زندہ کیا، شریعت آل محمد سے بندگان خدا کو آشنا کیا، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ جی آپ اب باقی حدیث کا ترجمہ بیان کریں تاکہ مومنین اس سے استفادہ حاصل کریں۔ قال سألت ابا عبداللہ، عمر بن حنظلہ فرماتے ہیں میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا، ان رجلین من اصحابنا بینہما منازعۃ فی الدین او میراث، دو آدمیوں کے بارے میں جو ہمارے ساتھیوں میں سے تھے، جو آپ کے شیعہ ہیں، ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے لین دین کے معاملے میں یا میراث کے معاملے میں، تو ایسی صورتحال میں فتحاکما الی السلطان و الی القضاۃ، تو وہ فیصلہ کروانے کے لیے وقت کے حاکم کے پاس چلے جاتے ہیں یا اس کے قاضی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یحل ذالک، کیا یہ جائز ہے؟ اے امام کیا یہ جائز ہے کہ شیعہ ہو آپ کا اور جائے کسی اور کے در پہ، عاشق ہو آپ کا اور حاکم بنائے کسی اور کو، قصیدے پڑھے آپ کے اور ووٹ دے کسی اور کو، موالی ہو آپ کا اور جسٹس بنائے کسی اور کو، کیا یہ جائز ہے؟ جی ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت اچھا بیان کیا کہ شیعہ ہو آپ کا اور جائے کسی اور کے در پہ، موالی ہو آپ کا اور جج بنائے کسی اور کو، قصیدے پڑھے آپ کے اور ووٹ ڈالے کسی اور کو، کیا یہ جائز ہے؟ آپ ہمیں آگے سے بتا سکتے ہیں کہ امام نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے سوال کیا یحل ذالک، کیا یہ جائز ہے کہ شیعہ ہو آپ کا اور حاکم بنائے کسی اور کو؟ مومنین کرام، اسی کا نام دو رنگی ہے، اسی لیے تو کہا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ جی ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں شعر بیان کیا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اب اس سوال کے جواب نے امام نے کیا جواب دیا، اب آپ بتا سکتے ہیں؟ سوال کیا کیا یہ جائز ہے، یحل، کیا یہ جائز ہے؟ قال، امام جعفر صادق فرماتے ہیں من تحاکم الیہ فی حق او باطل، کہ جو بھی ان کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جائے حق بات میں یا باطل بات میں، فانما تحاکم الی الطاغوت، تو اس نے در حقیقت طاغوت کو اپنا حاکم بنایا ہے، وما یحکم لا، اور وہ جو بھی حکم دے، فانما یاخذہ سحتا، تو وہ اس سے لینا حرام ہے، وَإِنْ كَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ، اگرچہ یہ اس کا حق ہی کیوں نہ بنتا ہو، کیوں حرام ہے؟ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، کیونکہ اس نے طاغوت کے حکم سے لیا ہے۔ جی مومنین، آپ سن رہے ہیں کہ کس قدر سخت روایات ہیں کہ انسان کا اپنا ہی مال ہو
انسان کی اپنی چیز ہو اگر وہ طاغوت سے لے تو وہ لینا حرام ہے. جیسے میری جائیداد ہے، اگر میرا گھر ہے، اگر میں اس کو عدالت کے تھرو لوں تو میرے لیے وہ لینا حرام ہے. اب آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو انسان کا اپنا پاک و پاکیزہ مال اگر وہ طاغوت سے لے تو وہ کیسے حرام ہے؟ جی ہمارے پاس یہاں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ ہمیں جو نانی اماں اور دادی اماں نے سکھایا ہے اس سے ہمیں اپنے ذہن کو باہر لانا پڑے گا. انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دو ہی چیزیں نجس ہیں، ایک کتا اور ایک خنزیر. لیکن بات اس سے بڑھ کر ہے. جس طرح عظمتوں کی باتیں کبھی بڑھ کر ہوتی ہیں، جیسے حکیم امت بیان کرتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. تو کبھی بات ستاروں سے بڑھ کر ہوتی ہے، تو جیسے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بالکل اسی طرح بلندیوں کے آگے بلندیاں اور بھی ہیں، عظمتوں کے آگے عظمتیں اور بھی ہیں، اور اسی طرح پستیوں کے بعد پستیاں اور بھی ہیں. اور کبھی پستیاں کتے اور خنزیر سے برتر ہوتی ہیں، کبھی نجاست کتے اور خنزیر سے برتر ہوتی ہیں. آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ وہ کون سی نجاست ہے جو کتے اور خنزیر سے بدتر ہے؟ وہ نجاست جو کتے اور خنزیر سے برتر ہے وہ طاغوتیت کی نجاست ہے، اور جسے قرآن مجید نے طاغوت کو نجس قرار دیا ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ طاغوتیت کی نجاست سب سے بڑھ کر ہے. جی، طاغوتیت کی نجاست سب سے بڑی نجاست ہے. اب آپ اس کے لیے مجھے کوئی شعر سنانا پسند مسائل، آپ مجھے کوئی مسائل سنائیں. جی میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال سے آپ کی اس بات کو واضح کرتی ہوں کہ ایک سیب جسے اللہ تعالیٰ نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے، وہ پاک و پاکیزہ سیب اگر کسی نجاست میں گر جاتا ہے، کسی گندگی کے ڈھیر میں گر جاتا ہے، تو اگر کوئی اسے اب اس پاک و پاکیزہ سیب کو اس نجاست سے لے، اس نجس جگہ سے لے، تو آپ مجھے بتائیے گا کیا وہ پاک و پاکیزہ رہے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. جی بالکل اسی طرح جیسے وہ پاک و پاکیزہ سیب اگر کسی گندی نالی سے لیا جائے وہ نجس ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر مومن اپنا پاک و پاکیزہ مال اگر طاغوتیت کے ہاتھوں سے لیتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ وہ لینا حرام ہے، وہ نجس ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کیوں نجس ہو جاتا ہے؟ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، کیونکہ اس نے طاغوت کے حکم سے لیا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَمَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يَكْفُرُ بِهِ، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے. جی، ہمارا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ امام نے کون سی آیت کو دلیل بنا کر طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 60 کو دلیل بنا کر تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. جی ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں آیت کو بیان کیا. خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب آپ مجھے اس کا ترجمہ بیان کریں تاکہ مومنین سے استفادہ. علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں،
इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ यज़उमूना जो गुमान करते हैं अन्नहुम ये के आमनु बिमा उनजिला इलैका जो ए नबी आप पे नाजिल हुआ हम उस पे ईमान लाते हैं वमा उनजिला मिन क़ब्लिका और जो आपसे पहले नाजिल हुआ हम उस पे भी ईमान लाते हैं युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत और वो चाहते ये हैं कि तागूत को अपना हाकिम बनाए वक़द उमिरू अन यकफुरु बिह और जबकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसका इनकार करना है व युरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा और शैतान ये इरादा रखता है वो ये चाहता है कि इनको गुमराह करे बहुत दूर तक। जी आप बता सकती हैं कि हमें इस आयत से क्या पैगाम मिलता है? इस आयत से हमें जो सबसे पहला पैगाम मिलता है वो ये है कि तागूत का इनकार हुक्म खुदा, हुक्म रसूल और हुक्म इमाम है। उसके बाद जो दूसरा पैगाम मिलता है वो ये है कि जो भी तागूतों के पास फैसला करवाने जाते हैं वो हकीकी मोमिन नहीं बल्कि कुरान कहता है यज़उमूना वो ख़याली मोमिन है। उसके बाद तीसरा जो पैगाम मिलता है वो ये है कि तागूत से किसी भी तरह की साझेदारी करना हराम है। और जो चौथा पैगाम मिलता है वो ये है कि जो भी तागूतों के पास फैसला करवाने जाते हैं वो शैतान के जाल में फंस जाते हैं। जी अब हम ये बता सकती हैं कि आज मोमिनीन की क्या जिम्मेदारी है? आज मोमिनीन की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि मोमिनीन को चाहिए कि वो इमामत के ज़ेरे साया ज़िंदगी गुजारें और अगर इमाम पर्दे गैबत में हो तो इमाम के नाइबीन के ज़ेरे साया ज़िंदगी गुजारनी चाहिए यानी विलायत फ़क़ी के साथ रहना चाहिए, विलायत फ़क़ी के ज़ेरे साया ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जब हज़रत मूसा पर्दे गैबत में है, अगर हज़रत मूसा पर्दे गैबत में हो तो हारून का साथ देना चाहिए। अगर कूफे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना हो तो मुस्लिम बिन अकील का साथ देना चाहिए। इसी तरह मोमिनीन कराम आज के दौर में अगर हमारे वक्त के इमाम पर्दे गैबत में हैं तो इमाम के नुमाइंदे रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी के ज़ेरे साया ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जी हमारा अब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। इससे हमने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि अगर मूसा पर्दे में हो तो हम पे ज़रूरी है कि हारून का साथ दें और अगर इमाम हुसैन कूफा में ना हो तो हम पे ज़रूरी है कि मुस्लिम बिन अकील का साथ दें और आज अगर इमाम ज़माना वक्त के इमाम पर्दे में हो तो उम्मत पे ज़रूरी है कि सैयद अली ख़ामेनी का साथ दें। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।